کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں. آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت عالم و عامل نیت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس الطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعبیرات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کے کالز کی طرف چلیں، آئیے حسب معمول پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے مزید اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ثواب بڑھ جائے اور اللہ کی رحمت سے ہمیں زیادہ ثواب حاصل ہو. عالم عامل و نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس الطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، اور نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ نیت، اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم نیتیں کر لیتے ہیں. اول تاخیر انشاءاللہ عز و جل سلسلہ دیکھوں گا اور مکمل توجہ سے سنوں گا. قرآنی آیات اور احادیث اور اقوال بزرگان دین کی روشنی میں دیے گئے اوراد و وظائف پڑھ کر انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل کروں گا. خاص باتیں لکھوں گا اور دوسروں تک بھی انشاءاللہ عز و جل پہنچانے کی کوشش کروں گا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو. تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہمتن گوش تشریف رکھیے. انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف، بہت سارے روحانی علاج سیکھنے کو ملیں گے اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا. اور یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ پریشان حالوں کی پریشانیاں سن کر ان کے لیے دعائے خیر کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین مزید میں بھی اپنے لیے کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں. کوئی بھی غلطی ہو جانے پر انشاءاللہ صحیح نشاندہی پر انشاءاللہ عز و جل فوراً ازالہ کروں گا. اوراد و وظائف بتانے کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت بھی دیتا رہوں گا. حدیث پاک میں ہے، تم میں بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو اس حدیث پاک پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کروں گا. پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعا بھی کروں گا. جو روحانی علاج معلوم کریں گے مدنی چینل کے ناظرین دل جوئی بھی کریں گے اور ان کے لیے انشاءاللہ عز و جل دعا کے ساتھ ساتھ ان کو تسلی بھی دوں گا. اور یہ بھی نیت کر لیتا ہوں کہ دوران سلسلہ حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہر جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول برکت کے لیے ہم درود پاک کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں. رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب بلا تاخیر ہم آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام جاوید فاروق نگر لال سے بات کر رہا ہوں۔ میرا دل جو ہے نا بڑا سست ہو گیا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، کام میں دل نہیں لگتا۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ بیاسلی نام ہے میرا جی، میں اوکاڑے تو بول رہا جی۔ جہاں بھی کاروبار کریدا جی گھاٹا ہی پیندا جی، منافع ہونے کی بجائے قرضہ لاؤن کی کوشش کرنے الٹا چڑھ جاتا جی۔ تے والدہ کا نام حمیدہ میری جی، روحانی علاج بھی دسنا جی انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو استخارہ کر کے روحانی علاج بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ فیاض احمد پنڈی گیٹ سے بول رہا ہوں جی۔ میرا کام جو ہے بالکل نہیں ہے، کافی عرصے سے بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن کوئی کامیابی نصیب نہیں ہو رہی ہے، بتائیں کہ کیا وجہ ہے۔ اللہ آسانی فرمائے فیاض بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں بہتر کرے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی استخارہ کر کے آپ کو ہم اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے انشاءاللہ عز و جل اس دوران روحانی علاج بھی بتائے جائیں گے۔ بڑھتے ہیں پہلے ہم روحانی علاج کی طرف۔ جاوید بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ میرا کام کرنے کا دل نہیں کرتا، تو یہ سا روحانی علاج بتا دیجیے، ان کا کام میں دل لگنا شروع ہو جائے، اور مزید خود یہ کوشش بھی کریں، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو وہ بتا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کی مسائل کو حل فرمائے۔ جاوید بھائی انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا ہے، کام میں دل نہیں لگتا، تو ان کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے، ہو سکے تو نوٹ بھی کر لیجئے کہ کاروبار یا نوکری یا کسی کام میں دل نہیں لگتا تو اور کام بھی جائز ہو تو اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ یہ روحانی علاج اس پر عمل کریں، انشاءاللہ جو کام کریں گے اس میں دل بھی لگ جائے گا اور کام کرنے کا بھی آپ کا دل کرے گا۔ وہ روحانی علاج یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المحیمن العزیز الجبار المتکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المحیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اس کو روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 بار پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل کام کاج میں دل لگ جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے۔ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں، جوابات آپ سماعت فرما لیجیے۔ اوکاڑا سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ میں بارے قرض تلے دبا ہوا ہوں اور کام کے حوالے سے کوشش کرتا ہوں لیکن کام میں منافع نہیں ہو پاتا، پریشانی آ رہی۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کا استخارہ کر دیا گیا ہے۔ استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے کاروبار پر نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اسی وجہ سے آپ کو تھوڑی پریشانیوں کا سامنا ہے، اللہ خیر فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اب آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا اس حوالے سے اب روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کاروبار میں برکت کے لیے روحانی علاج ہے، آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کی جیسے اگر دکان ہے یا کوئی گودام وغیرہ ہے تو آپ اپنی دکان میں کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان میں لٹکا دیجیے، یا کاروبار کی جو جگہ ہے آپ کی وہاں لٹکا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور کاروبار خوب چمکے گا، منافع بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت حاصل ہوگا۔ یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ کے باب فیضان بسم اللہ شریف میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب مدنی پنسورہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے، اس کو حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس میں سے روحانی علاج پڑھیں گے تو پڑھنے میں بھی آپ کو آسانی رہے گی۔ تو کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان میں لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں برکت رہے گی۔ لکھنے کا طریقہ بھی اگر بتا دیا جائے۔ ہاں نہیں، انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں، لکھنے کا طریقہ بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ اس میں لکھنے میں یہ احتیاط کریں کہ عربی رسم الخط ہو،
بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لکھیں تو عربی رسم الخط میں لکھنا ہے، یعنی عربی انداز میں لکھنا ہے، اور اس میں جو دائرے والے حروف ہیں جیسے بسم اللہ، اس میں جو میم ہیں، اسی طرح اس میں جلالت لفظ اللہ کا جو ہاں ہے، تو یہ دائرے والے حروف جتنے ہیں ان کے دائرے کھلے ہوئے رکھنے ہیں، اور اس میں اعراب لگانے کی بھی حاجت نہیں ہے، یعنی زبر زیر پیش وغیرہ لگانے کی حاجت نہیں ہے. آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی رسم الخط میں لکھیں اور دائرے والے حروف یہ کھلے ہوئے رکھیں. اسی طرح لفظ الرحمن میں جو میم ہے اس کا دائرہ بھی کھلا ہوا رکھیں، الرحیم میں جو میم ہے اس کا دائرہ بھی کھلا ہوا رکھیں. تو یہ طریقہ کار ہے لکھنے کا. اس کے مطابق آپ لکھ کر اپنی دکان میں لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل دکان میں برکت رہے گی اور شیطان کا گزر نہیں ہوگا. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قرضہ بہت زیادہ مجھ پر ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائے. بہت پیارا روحانی علاج ہے قرضے سے حفاظت کا، قرضے سے نجات کا، اور جلد قرض ادا ہو جائے، اس کے اسباب پیدا ہو جائیں، اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیں. آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، صبح و شام 100 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیں. وہ دعا آپ سماعت فرما لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. دوبارہ سماعت فرما لیجیے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، صبح و شام 100 مرتبہ اس دعا کو آپ پابندی کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا سارا قرضہ اتر جائے گا، اللہ کے کرم سے امید ہے. اور اس دعا کی فضیلت تو اتنی ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ ادا ہو جائے. مدنی پنصورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، قرضہ اتارنے کا وظیفہ لکھا ہوا ہے، یہ دعا لکھی ہوئی ہے. آپ مدنی پنصورہ کتاب ہدیۃً حاصل فرما لیجیے مکتبۃ المدینہ سے، اور اس میں سے آپ یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنائیے. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں سارا کا سارا قرضہ آپ کا ادا ہو جائے گا. اس کے بعد فیاض احمد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ مجھے کام نہیں مل پا رہا اور مجھے کامیابی نہیں مل پا رہی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے جائز کاموں میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا فیاض احمد بھائی، تو استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی عملیات نہیں ہیں، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں. مایوس نہ ہو، کوشش کرتے رہیں. کسب حلال کے لیے کوشش کرنا یہ بھی سعادت ہے، برکت کی بات ہے. آپ کوششیں کرتے رہیں. روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے جائز کاموں میں کامیابی حاصل کرنے کا. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا مؤخرو روزانہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام اللہ کے کرم سے پورے ہو جائیں گے. اور الحمدللہ یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا ہے یہ روحانی علاج بھی مدنی پنصورہ میں لکھا ہوا ہے، اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے. آپ کے ساتھ جو یہ مسائل آ رہے ہیں، جو آزمائشیں آ رہی ہیں، ان آزمائشوں کے کارڈ بھی کروا لیجیے اور ان پریشانیوں کی کارڈ بھی کروا لیجیے. تعویذات عطاریہ بھی آپ حاصل کر لیجیے. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں بہت آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، آپ کی آزمائشیں بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قولز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کس مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں. میں محمد ابو بکر چشتی شیخ پورہ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میری بیوی کا نام ساجدہ پروین ہے، ان کی والدہ کا نام مراد بی بی ہے. وہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، اکثر دل کی گھبراہٹ رہتی ہے اور لوگ بتانے والے کہتے ہیں کہ جادو ہے یا تویز ہے. برائے مہربانی استخارہ فرما کر روحانی علاج ارشاد فرما دیں. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میرا نام اشرف ہے اور باول مدینہ کراچی اورنگی سے بات رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ استخارہ کروانا ہے. اپنی بہن کا نام ہے سمیرہ، والدہ کا نام ہے فاطمہ، اور ان کو جو ہے نا معدے میں تکلیف ہے، 1 سال ہو گیا تقریباً، حرم ہی نہیں ہوتی ہے، بہت علاج رہا ہے. آپ ذرا استخارہ کر کے بتا دیں اور علاج بتا دیں.
انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو استخارہ کر کے روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میں محمد نعیم کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام منور بی بی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ تقریباً 7-8 سال سے میری ملازمت کے مواقع جو ہے پیش بھی آتے ہیں، اس میں کافی میری پریشانیاں رہی ہیں. روزگار میں وہ یکسانیت نہیں ہے جس طرح سے میں چاہتا ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں UK جانا چاہ رہا ہوں، اس کے بارے میں میرا استخارہ جو ہے کروا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو نعیم بھائی بتاتے ہیں. کہیں جائیے گا نہیں، مدنی چینل کے ساتھ بیٹھے رہیے اور اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیجیے گا پڑھنے کے لیے. جو بھی آپ کو روحانی علاج بتایا جائے تو اس کو تحریر فرما لیجیے گا، اسی کے مطابق عمل فرمائیے گا. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کمر میں درد بہت ہے. کوئی کہتا ہے جی موڑے کی تکلیف ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے، کوئی کہتا ہے جی کچھ ہے. میں نے سب دوائیاں کھا کے بہت مشکل میں پڑا ہوا، ابھی تک فاقہ نہیں ہو سکا. پلیز آپ مجھے اس کا کوئی روحانی علاج دیں. انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میرا نام عمران ہے، بچے کا نام شامیر. میرا بچہ بہت بیمار ہے، وہ 1 مہینہ ہو گیا، تقریباً 2 ہفتے سے اسپتال میں ایڈمنٹ ہے، تو اس کا علاج کروانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل عمران بھائی آپ کے بچے کا ہم استخارہ کر کے ابھی روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. ہم آپ کے بچے کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. تھوڑا سا انتظار کیجیے، استخارہ بھی ابھی کیا جائے گا. استخارہ کرنے کے بعد ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. روحانی علاج کی طرف بڑھتے ہیں. ایک اسلامی بھائی کی کال تھی. انہوں نے کہا کہ میرے کمر میں بہت شدید درد رہتا ہے، شاید ان کو موروں کا مسئلہ ہے یا کمر کی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے. کوئی ایسا روحانی علاج ہو تو بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ ان مریضوں کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی بیماری کا صدقہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ یاد رکھیے کہ حقیقت میں بیماریوں سے شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے. بعض اوقات بڑے سے بڑے ماہر طبیب بہترین سے بہترین دوا دیتے ہیں، مگر مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی کہ مفتاق مرض میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور مریض آخر دم توڑ دیتا ہے. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان صحت نشان ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کے لیے دوا ہے کہ جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو مریض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اچھا ہو جاتا ہے. اس کی تفسیر میں مفتی احمد یا خانیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرات شرح مشکات سے جلد 6 صفحہ نمبر 214 پر صاحب مرکات کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ بنا دیتا ہے. اب اس وجہ سے دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی اور مریض اچھا نہیں ہوتا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس مریض کے مرض کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس درمیان میں فرشتے کی آڑ کو ہٹا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے دوا مریض تک مرض تک پہنچ جاتی ہے اور مریض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اچھا ہو جاتا ہے. تو آپ بھی حوصلہ رکھیں، آپ کو جو بھی روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے اس پہ عمل کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ افضل فائدہ حاصل ہوگا، شفا حاصل ہوگی. تو کمر کے درد کے لیے یا موروں کا درد ہے تب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بے وضو اول آخر درود پاک کے ساتھ کثرت کے ساتھ یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا وظیفہ کرتے رہیں. انشاءاللہ افضل فائدہ حاصل ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے کر دیے گئے. جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. جوابات آپ سماعت فرما لیجیے، اپنے روحانی علاج بھی تحریر فرما لیجیے. ابو بکر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میری سوچا کافی بیمار رہتی ہیں، بہت زیادہ ان کو گھبراہٹ رہتی ہے، کہیں ان کے ساتھ کسی نے کوئی جادو وغیرہ کی عملیات تو نہیں کروا دی. اس حوالے سے ابو بکر بھائی آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی جادو وغیرہ کا اشارہ نہیں آیا، آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی عملیات نہیں ہے، کوئی اثرات نہیں ہے، اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں آیا. استخارے میں فی الوقت بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں یہ، باقی ایسی کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ بیماریاں در حقیقت سبب رحمت ہوا کرتی ہیں.
اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہوتی ہیں، گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں اور درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں۔ مایوس نہ ہوں، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والے صحت یاب ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر والوں کی جو یہ کیفیت ہے کہ گھبراہٹ رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے اور پریشان سی رہتی ہیں، اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کے گھر والوں کو، آپ کی زوجہ کو چاہیے کہ وہ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم روزانہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور یہی وظیفہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ بھی ختم ہوگی، بے چینی ختم ہو جائے گی، قلبی سکون نصیب ہوگا، ذہنی سکون نصیب ہوگا۔ بہت پیارا یہ عمل ہے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ گھبراہٹ سی رہتی ہو، بے چینی رہتی ہو، سکون نہیں مل پا رہا ہو اور ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہو، تو اس طرح کی جب صورتحال پائی جائے، اس طرح کی یہ کیفیت آپ کے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، تو اس روحانی علاج پر عمل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اسی وقت سکون نصیب ہوگا، گھبراہٹ ختم ہو جائے گی اور بے چینی بھی ختم ہو جائے گی۔ بہت پیارا روحانی علاج ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ابو بکر بھائی آپ کی قول تھی، تو اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے اور تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجئے، کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے اپنے گھر والوں کا، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کے گھر والے صحت یاب ہو جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا گیا تو حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اشرف بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میری ہمشیرہ ہیں، کافی عرصے سے ان کو معدے کی تکلیف ہے، کافی علاج کروایا لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ آپ کے ہمشیرہ کا استخارہ کیا گیا اشرف بھائی، استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اور بیماری کے ہی اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، کوئی اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں آیا۔ اس حوالے سے روحانی علاج آپ اپنی ہمشیرہ کے لیے سماعت فرما لیجیے۔ 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر زردئی رنگ یا زعفران سے سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ قرآنی آیت کسی سادی چینی کی پلیٹوں پر لکھ لیں، 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر لکھ لیں، اور لکھنا فجر کی نماز کے بعد ہے، اور 1 پلیٹ صبح، 1 پلیٹ دوپہر، 1 پلیٹ رات، یعنی دن میں 3 مرتبہ ان پلیٹوں میں پانی ڈال کر آپ کی ہمشیرہ پئیں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد معدے کی تکلیف یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا، یہ روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی مایا ناز تصنیف گھریلو علاج میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو، یہ قرآن آیت ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکی ہو یا لکھ نہ پائے ہو، تو مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب ہدیتاً آپ حاصل فرما سکتے ہیں، اور اس کتاب میں سے اس کے مطابق روحانی علاج پر عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہمشیرہ کی یہ بیماری، معدے کی جو تکلیف ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کھانے پینے میں احتیاط فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی بہت فرق پڑے گا، معدہ درست رہے گا۔ اور آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے، تعویذات بھی حاصل کر لیجیے اور اس بیماری کی کارڈ بھی کروا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہمشیرہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے نعیم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 7-8 سال سے ملازمت کے مواقع مجھے مل رہے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، خیر فرمائے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ UK جانا یعنی بیرون ملک جانا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے نعیم بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جائز کاموں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے عمران بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا بچہ شاہ میر بہت زیادہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں داخل ہے، کوئی استخارہ کر کے روحانی علاج بتا دیجیے۔ تو آپ کے بیٹے کا بھی استخارہ کیا گیا عمران بھائی، تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی عملیات، کوئی اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں آیا۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے
یا حیو یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنے بچے کو پلا دیجئے اور دم بھی کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ آیت مبارکہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ سب پیارا یہ عمل ہے۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ جو کوئی کسی بھی آزمائش میں آ جائے، کسی بھی پریشانی میں آ جائے، تو جو کوئی صدقے دل کے ساتھ اس آیت کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جائز مقاصد کے حصول کے لیے دعا کرے، کسی بھی جائز مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کرے تو وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ تو آپ بھی عمران بھائی یہ آیت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بھی دعا قبول ہوگی اور آپ کا بیٹا بھی صحت یاب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ بھی ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے اور اپنے بیٹے کے لیے تعویذات بھی حاصل کیجیے، کارڈ کا عمل بھی کروا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک مدنی مشورہ بھی آپ کو دینا چاہوں گا۔ الحمدللہ عز و جل بہت ساری اس طرح کی مدنی بہاریں ملتی ہیں اور بہت سارے اس طرح کے واقعات آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے، مدنی بہاریں مدنی چینل پر آپ دیکھتے بھی رہتے ہوں گے کہ فلاں بیمار تھا یا کوئی شخص بیمار تھا، ان کے نمائندے نے مدنی قافلے میں سفر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے، وہاں جا کر دعائیں کرنے کی برکت سے، عاشقان رسول کی صحبت میں کی جانے والی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ مریض صحت یاب ہوگا۔ تو آپ بھی نیت فرما لیں اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے کے لیے اور رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اس نیت سے مدنی قافلے میں سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بیٹے صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہماری مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہیں اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائی، ان سب کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ مدنی قافلے میں سفر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی دیکھیں پریشانیاں دور ہوں گی، آزمائشیں ختم ہوں گی اور راہیں کھل جائیں گی، آسانی کے اسباب انشاءاللہ عز و جل پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بار ذہن نشین فرما لیجیے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ محمد کے ایک بچے کا نام ہے، والدہ کا نام صفیہ ہے، تو وہ جو ہے نا بچہ بڑا ضد کرتا ہے اور سمجھتا نہیں ہے بات۔ بچہ بہت ضد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو نیک مطیع و فرما بردار بنائے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، مزید کال ہوں تو بھی چلا دیں۔ میرے دوست کا نام رفیق کمال خان ہے، ماں کا نام حسینہ بانو ہے، ان کا کچھ کام کا مسئلہ گڑبڑ چل رہا ہے، ان کا استخارہ کرانا۔ کام کا مسئلہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے دوست کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد جاوید ہے، میں نے استخارہ کرانا ہے کہ میرے نا بیماریاں نہیں ختم ہوتی ہیں، کام دن رات کرتا ہوں مگر پیسہ نہیں میرے پاس رہتا، بیماریاں ہی ہر وقت رہتی ہیں، تو میرا استخارہ کر دیں۔ میری والدہ کا نام ہے حلیمہ بی بی۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے جاوید بھائی، آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ بچے کا نام ہے ریاض احمد، والدہ کا نام ہے رحمت نور۔ سر اس کو کچھ بس ایسے نا ایک تو خوف رہتا ہے ہر وقت، باقی ڈاکٹری لحاظ سب کرایا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھائی جیسے خوف رہتا ہے دن میں ہر وقت، اور وہ کہتا ہو سکتا ہے مجھے کسی نے کچھ عملیات نہ ہو مطلب، تو وہ برائے مہربانی اگر استخارہ کر کے بتا دیں۔ جی جی بالکل انشاءاللہ ریاض بھائی، آپ کے بچے کا ہم استخارہ کرتے ہیں، استخارہ کرنے کے بعد ہی بتائیں گے کہ آپ کے بچے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیوں خوف زدہ رہتے ہیں اور کیوں وہ دل میں ان کے ایک ڈر سا رہتا ہے۔ آپ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیجیے گا، پڑھنے کے لیے جو بھی وظیفہ بتایا جائے، روحانی علاج بتایا جائے تو اس کو تحریر فرما لیجیے گا۔ استخاروں کی طرف آنے سے پہلے روحانی علاج کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ روحانی علاج ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ بچے کا نام کیس بتایا ہے، جی بچہ بہت زیادہ ان کا ضد کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو تو بتا دیجیے۔ بہت
اچھا روحانی علاج انہوں نے چلے معلوم کیا. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، ان کے بچے بھی ضد کرتے ہوں، نافرمانیاں کرتے ہوں، کہنا نہیں مانتے ہوں، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے کہ بچوں کی یہ ضد وغیرہ کرنے کی جو عادت ہے، پریشان کرنے کی جو عادت ہے، یہ ختم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تو جن اسلامیوں نے یہ روحانی علاج پوچھا ہے، بچے کے ضد کرتا ہے یا بچہ نافرمانی کرتا ہے، مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کوئی اس طرح ان کے اولاد میں سے کوئی ایسا ہو کہ بچہ ضد کرتا ہو، بات نہیں مانتا یا کام کاج نہیں کرتا، تو اس کے لیے بھی روحانی علاج آپ استعمال کر سکتے ہیں. روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامن برکاتہم العالیہ کے مایہ تصنیف مدنی پنج سورہ، اس کے صفحہ نمبر 253 پر یہ بہت ہی پیارا اس کے حوالے سے روحانی علاج موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ مدنی پنج سورہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. وہ روحانی علاج بھی سماعت کر لیجئے. یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو 21 بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نافرمان بچہ یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو پڑھے انشاءاللہ اس کا بچہ یا بچی نیک ہوگی. ضدی ہیں تو ضد کرنا چھوڑ دیں گے، نافرمانی کرتے ہیں تو انشاءاللہ نافرمانی کرنا چھوڑ دیں گے. پڑھنے والا کیا کرے گا؟ بچے کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 بار آسمان کی طرف منہ کر کے یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو کا وظیفہ کرے، انشاءاللہ افضل بچہ یا بچی نیک بن جائیں گے اور ضد کرنا چھوڑ دیں گے. بچھوڑ سلام بھی جو اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی جو روحانی علاج بیان کیے گئے، تو اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ السلام برکاتہم علیہ نے چند دن پہلے مدنی مذاکرے میں اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو بھی آپ کو روحانی علاج بتایا جائے اس میں نیت ذکر اللہ عز کی ہونی چاہیے، کہ آپ بھی جو بھی روحانی علاج پر عمل کریں اس میں ذکر اللہ عز کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ عز فائدہ حاصل ہوگا. اور ساتھ ساتھ اپنے تلفظ اپنے مخارج کی بھی درستگی رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں زیادہ ملیں گی. بہت اچھی ماشاءاللہ توجہ آپ نے دلائی کہ جتنے بھی روحانی علاج بتائے جاتے ہیں اور ہم جتنے بھی روحانی علاج پر عمل کرتے ہیں تو تلفظ کی درستی کے ساتھ جو ہے نا پڑھنا بہت ضروری ہے. ورنہ مدنی چینل کے ناظرین اگر ہم تلفظ کی درستی نہ ہوں اور قواعد و مخارج کی رعایت کے ساتھ نہ پڑھیں، جو بھی وظیفہ ہے، جو بھی روحانی علاج ہے، یا جتنی تعداد بیان کی جاتی ہے اتنی تعداد کے مطابق نہ پڑھیں گے تو ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور اس میں دیکھیں صبر و تحمل کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ یہ وظائف پر ان روحانی علاج پر عمل کرنا ہوتا ہے. بسا اوقات شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تو اتنے عرصے سے یہ وظائف پڑھ رہا ہوں، اتنے عرصے سے اتنے روحانی علاج پر عمل کر رہا ہوں، مجھے تو فائدہ حاصل نہیں ہو پا رہا. تو شیطان اس طرح کے وسوسے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد 23 کے صفحہ نمبر 558 پر فرماتے ہیں کہ وظائف و اعمال کے اثر کرنے میں 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے. وظائف و اعمال کے اثر کرنے میں 3 شرائط ضروری ہیں. حسن اعتقاد کا ہونا ضروری ہے، یہ پہلی شرط ہے. حسن اعتقاد یعنی دل میں دغدغہ اور خدشہ نہ ہو کہ دیکھیے اثر ہوتا ہے یا نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے کرم پر پورا بھروسہ ہو کہ ضرور اجابت یعنی قبول فرمائے گا. اور حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس حال پر دعا کرو کہ تمہیں اجابت یعنی قبولیت کا یقین ہو. تو ہم اس امید پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں قبول فرمائے گا، اور اس امید کے ساتھ اس لگن کے ساتھ ہم روحانی علاج پر عمل کریں اور اوراد و وظائف پڑھیں کہ انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا. دل میں یہ وسوسہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، یہ خدشہ نہیں آنا چاہیے کہ دیکھتا ہوں کہ مجھے فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، میری یہ پریشانی دور ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ مضبوط اعتقاد کے ساتھ حسن اعتقاد کے ساتھ عمل کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح دوسری شرط ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے بیان فرمائی، وہی صبر و تحمل، یعنی صبر و تحمل کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے رہیں، ان اعمال کو بجا لاتے رہیں، ان روحانی علاج پر عمل کرتے رہیں. دن گزرے تو گھبرائے نہیں کہ اتنے دن پڑھتے گزرے ابھی کچھ اثر ظاہر نہ ہوا، تو یوں اجابت یعنی قبولیت بند کر دی جاتی ہے.
بلکہ لپٹا رہے اور لو لگائے رہے کہ اب اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا فضل کرتے ہیں. تو صبر و تحمل کے ساتھ گھبرانا نہیں چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو اتنے عرصے سے یہ تعویذات بھی استعمال کر رہا ہوں، وظائف بھی پڑھ رہا ہوں، فلاں سے دعا بھی کروا رہا ہوں، لیکن میری یہ پریشانی دور نہیں ہو رہی، مجھے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر ہماری نظر ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر ہم راضی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہم راضی رہیں اور اپنے وظائف اور روحانی علاج پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں، صبر و تحمل کے ساتھ. اسی طرح تیسری جو شرط ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن نے جو بیان فرمائی وظائف و اعمال کے اثر کرنے میں جو 3 شرائط ہیں، ان میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ میرے یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہاں کی جملہ اجازات و وظائف و اعمال و تعویذات میں شرط ہے کہ نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی کامل پابندی رہے. نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی کامل پابندی رہے. اب ہم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ میں وظائف تو پڑھتا ہوں، میں روحانی علاج پر عمل تو کرتا ہوں، تعویذات بھی استعمال کرتا ہوں، آیا میں نمازوں کی پابندی میری کتنی ہے؟ میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں؟ اگر کوئی کسی کے رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں مسائل آ رہے ہیں، کاروبار میں پریشانیوں میں وہ ملوث ہے، تو وہ خود غور کر لے کہ میں نمازوں کی کتنی پابندی کرتا ہوں. یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، رزق میں برکت کا بہترین جو وظیفہ ہے، سب سے بڑا جو روحانی علاج ہے، وہ ہے ہی فرائض کی پابندی، نماز پنجگانہ کی پابندی با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی ہم نیت کریں مدنی چینل کے ناظرین. اور آپ بھی ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل 5 نمازیں با جماعت مسجد میں ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو روحانی علاج بتائے جاتے ہیں ان پر ہم عمل کریں اور ہمیں کما حقہ فائدہ حاصل ہو، تو فرائض کی پابندی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہوگا تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل ہمیں کما حقہ فائدہ حاصل ہوگا. ورنہ اگر ہماری نمازوں کی پابندی نہ ہو، فرائض کی پابندی نہ ہو، ہم لاکھ ان وظائف کو پڑھتے رہیں تو ہمیں کما حقہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. نمازوں کی نیت بھی فرما لیجئے کہ 5 نمازیں انشاءاللہ عز و جل مسجد کی پہلی صف میں ہم ادا کریں گے. میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے. جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. جوابات آپ سماعت فرما لیجئے. ہمارے عبدالرشید نام بتایا تھا آپ نے، ایک اسلامی بھائی کی قول تھی کہ آپ کے دوست ہیں عبدالرشید کمال، ان کے کام کا مسئلہ ہے، کام میں ان کے نقصان ہو رہا ہے اور ان کا کام سیٹ نہیں ہو پا رہا. اس حوالے سے آپ کے دوست کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت گردش کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے دوست کے معاملات گردش میں ہیں، وہ خود گردش میں ہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے. روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے اپنے دوست کے لیے. اگر آپ کے دوست سلسلے میں شامل ہیں تو وہ خود لکھ لیں، اپنے پاس سماعت فرما لیں کہ آپ کو چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ یہ پڑھیں. پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل حلال اور آسان روزگار نصیب ہوگا، رزق میں برکت بھی رہے گی اور آپ کے کاروبار میں، آپ کے کام میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں بھی اللہ کے کرم سے دور ہو جائیں گے. مزید یہ کہ آپ بھی ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، اپنے ان مسائل کے حل کے لیے تعویذات اتاریہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا. اس کے بعد ہمارے جاوید بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں بہت زیادہ بیمار رہتا ہوں، دن رات کام کرتا ہوں اور پیسہ میرے پاس رکتا نہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آپ کا بھی استخارہ کیا گیا تو استخارے میں آپ کے ساتھ آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بندش، کوئی جادو وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے. روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، دیکھیں بیماریاں جو ہوتی ہیں نا، یہ بیماریاں یہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہوتی ہیں. اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور درجات بلند ہوتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی مرض، جو بھی بیماری، پریشانی، رنج، اذیت،
اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ بسا اوقات آزمائشیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، کچھ ایسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے وقتی طور پر یہ بیماریاں ہوتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جس وقت ہم بیماری میں مبتلا ہیں، جس وقت ہم آزمائش میں مبتلا ہیں، جس وقت ہم اذیت میں، غم میں، مصیبت میں مبتلا ہیں، تو اس وقت ہمارا امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت ہم صبر کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اپنی زبان سے بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، واویلا نہ مچائیں، شکوہ شکایت نہ کریں، بلا ضرورت، بلا مجبوری، بلا عذر شرعی اپنی بیماری کا، اپنی پریشانی کا اظہار لوگوں پر نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہمیں دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس صبر کرنے کی برکت سے اس بیماری پر بھی ہمیں اجر نصیب ہوگا، اپنی ان پریشانیوں پر صبر کرنے کی برکت سے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ثواب حاصل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی۔ تو جب بھی کوئی مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی اذیت پہنچے، کوئی غم پہنچے، کوئی حادثہ آ جائے، کوئی ناگہانی آفات آ جائے، تو صبر و تحمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا ہم سوال کرتے رہیں اور واویلا نہ مچائیں کہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے جو اجر ہمیں ملنے والا ہوتا ہے نا صبر کر کے، تو وہ وہ بے صبری کی وجہ سے سارا کا سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آسانی پیدا ہوگی۔ تو جاوید بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، تسلی رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دعا بھی کرتے رہیں۔ ان بیماریوں سے حفاظت کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ یا معیدو، یا معیدو، یا معیدو، میم عین یا دال، یا معیدو، کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے۔ دائی بھی جو بھی مریض ہو تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ یا معیدو کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی وہ بیماری جاتی رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے جو دوسرا مسئلہ بیان کیا کہ میں دن رات کام کرتا ہوں لیکن پیسے میں برکت نہیں ہے، اس کا بھی روحانی علاج چلیں یہاں سماعت فرما لیں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو کہ میں بہت محنت کرتا ہوں، دن رات کام کرتا ہوں اور بہت محنت مزدوری کرتا ہوں لیکن پیسہ رکتا نہیں ہے میرے پاس، تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ جس کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جائز لین دین کے وقت، جائز لین دین کے وقت یعنی جب کسی کو کچھ دیں یا کسی سے کچھ لیں تو لین دین کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکت ہوگی۔ یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا مدنی پنسورہ کے بعد فیضان بسم اللہ شریف کے صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہوا ہے، اس میں سے آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، پڑھیں انشاءاللہ عز و جل اور برکتیں حاصل ہوں گی اور خوب برکت بھی رہے گی۔ لین دین کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سنت پر عمل کرنے کی نیت سے آپ پڑھیں، سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور برکت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ صدقہ یہ ہم اپنا نکالیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ صدقہ یہ مال کو بڑھاتا ہے، اپنی جان کا، اپنے مال کا، اہل و عیال کا وقتاً فوقتاً صدقہ یہ نکالتے رہیں۔ زکوٰۃ اگر پوری فرض ہو رہی ہے تو زکوٰۃ بھی اپنی مکمل نکالیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی مال سلامت رہتا ہے اور ہلاک نہیں ہوتا، مال میں برکت بھی رہتی ہے، پیسے میں برکت بھی رہتی ہے۔ صدقہ بھی وقتاً فوقتاً ہمیں اپنا نکالتے رہنا چاہیے، اس کی برکت سے بھی جان مال کی حفاظت رہتی ہے، آزمائشیں ختم ہوتی ہیں، بیماریاں پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا چھوٹا بچہ ہے ریاض احمد، وہ بہت زیادہ ڈرتا ہے، بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہے، کہیں ان پر عملیات تو نہیں۔ آپ کے بچے کا بھی استخارہ کیا گیا تو استخارے میں یہ اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ کوئی عملیات نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی اثرات وغیرہ کے معاملات نہیں ہے، طبعی کیفیت ہے، دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے اور گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی ہے، باقی اور کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیں۔ اب جیسے آپ کا بچہ گھبراتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، اگر تو آپ کا بچہ یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہو تو آپ کا بیٹا خود ہی یہ وظیفہ پڑھ لے کہ 16 مرتبہ
یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل دل سے خوف جاتا رہے گا، ڈر خوف یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے اور اپنے بیٹے کی حفاظت کا، ڈر سے حفاظت کا یہ تعویذات اطاریہ حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بیٹے کی طبیعت بحال ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی اور دل سے ڈر خوف یہ جاتا رہے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام محمد کامران الطاف، والدہ کا نام نائلہ پر ہے۔ میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ سر مجھے جو ہے نا جاب نہیں ملتی ہے، اگر جاب ملتی ہے تو اس میں دل نہیں لگتا ہے، یہ مسئلہ اس سے استخارہ کر کے بتا دیں کیا مسئلہ ہے۔ دل نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل، استخارہ کر کے کامران بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے۔ میں سیالکوٹ سے محمد عارف بول رہا ہوں۔ میرا 1 سال کے اندر 2 دفعہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ابھی 22-23 دن ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا اور ہاتھ ڈلا میری ٹانگ میں، اور اس کے بارے میں روحانی علاج اور بیٹے کا نام محمد عبیس ہے اور اس کی والدہ کا نام شازیہ ہے، اس کا بھی سہارا کرانا ہے، وہ بیمار رہتا ہے اکثر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، آپ کے بیٹے کو بھی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ 1 سال میں آپ نے کہا کہ 2 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اللہ خیر کرے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے عارف بھائی آپ کے بیٹے کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج حفاظت کے حوالے سے بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ بچی کا نام ہے سویرا بی بی اور والدہ کا نام ہے یاسمین۔ وہ بہت زیادہ نا ضد کرتی ہے اور بہت زیادہ ضد کرتی ہے اور روتی رہتی ہے ہر وقت، تو اس کا کوئی علاج، روحانی علاج تجویز فرما دیں مہربانی۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ سہارا کرنا علی اقاد نام بچے کا تے دی ماں دا نام ہے تسلیم اختر، سکار بڑی چلدی نہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام خالد جاوید ہے، والدہ کا نام حشمت بی بی ہے۔ ہمارا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، ہمارے پیسے باہر بہت زیادہ ادھار دے دیا تھا اور اب پیسے واپس ہمیں نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے ہم کاروبار میں کافی ڈسٹرب ہیں، بس اس کا ہم نے استخارہ کروانا۔ پیسے واپس نہیں مل رہے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے خالد جاوید بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس حوالے سے روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ تسلی رکھیے، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیجیے گا پڑھنے کے لیے، جو بھی آپ کو دعا بتائی جائے، جو بھی آپ کو وظیفہ بتایا جائے تو اس کے مطابق عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کا جائز حق مل جائے گا، آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے۔ ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ بچی ہیں ان کی بہت زیادہ ضد کرتی ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو تو بتا دیجیے۔ میرے شیخ طریقہ امیر علیہ السلام برکاتہ علیہ کے معنی تصنیف مدنی پنج سورہ میں یہ بہت ہی پیارا روحانی علاج موجود ہے۔ جو بچے ضد کرتے ہوں تو ان کے والدین یا ان کے عزیز و اقربا میں سے سر کے پاس کھڑے ہو کر روحانی علاج بھی سماعت کر لیجیے۔ یا شہیدو اول آخر درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو۔ بچہ یا بچی جو نافرمان یا ضدی کرتے ہوں ان کے سر پر پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے 21 بار یا شہیدو پڑھیں، انشاءاللہ بچہ یا بچی جو ضد کرتے ہیں ان ضد پن چھوڑ دیں گے، نافرمانی کرتے ہیں تو نیک بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے قریبی تعویذات اطاریہ کے بستے پر رابطہ فرمائیے، تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجیے اس مرض کے لیے۔ تو اس لیے علاوہ الحمدللہ عزوجل تعویذات کے بستے پر بہت ہی ایک پیارا عمل کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے جی، آپ کے لیے بھی اور اس سے پہلے جو مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے سوال کیے اپنے مرض اور پریشانیاں انہوں نے بتائیں، ان کے لیے بھی یہ بہت پیارا روحانی علاج موجود ہے کہ یہ ایک عمل ہے کاٹ کا عمل۔ اس کو اپنے بستے قریبی بستے کے تعویذات اطاریہ سے رابطہ کریں، وہاں پہ کاٹ کا عمل کروائیں بالفرض۔ اگر آپ کے قریب تعویذات اطاریہ کا بستہ موجود نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami پر رابطہ کریں، وہاں کے ہوم پیج پر آپ کو یہ پیج ملے گا، وہاں پہ 3 آپشن استخارہ، تعویذات اور کاٹ۔ تو آپ کاٹ کا آپشن پہ سرچ کیجئے تو آپ کا مریض جہاں پہ ہو یہاں پر کاٹ کا عمل کیا جائے، وہاں پر انشاءاللہ مریض آپ کا بہتر ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جوابات آپ سماعت فرما لیجیے۔ کامران بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ مجھے جاب نہیں مل پا رہی اور جب جاب مل جاتی ہے تو وہاں میرا دل نہیں لگتا،
اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آپ کا استخارہ کیا گیا, استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے, آپ کے ساتھ کوئی عملیات, کوئی بندش, افراد وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے. اب اس میں دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دل لگانا پڑے گا. اگر کام جائز ہے اور صرف سستی کی وجہ سے نوکری نہیں کرتے یا کام کاج پر نہیں جاتے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ جو روحانی علاج بتائے جاتے ہیں, وظائف بتائے جاتے ہیں, کام میں دل لگنے کا روحانی علاج, کام میں دل لگنے کا وظیفہ, یہ ان وظائف پر بھی ہمارا عمل ہو اور ساتھ ساتھ ہم خود بھی کوشش کریں اور دل لگائیں. اور ظاہر سی بات ہے کام کریں گے تو برکت بھی رہے گی. روحانی علاج سننے سے پہلے ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے, آپ کے ساتھ کوئی عملیات, بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر, یہ وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں, اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ جاب نہیں مل پا رہی, تو جاب کے لیے بھی آپ روحانی علاج سماعت فرما لیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہیں, اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو کہ جاب نہیں مل پاتی, نوکری نہیں ملتی یا روزگار نہیں مل پاتا, ہم کہیں جاتے ہیں نوکری کے لیے, کسی سے بات چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں, کام کے سلسلے میں کسی کے پاس جاتے ہیں بات کرنے کے لیے, تو ہمارا وہاں کام نہیں بن پاتا, تو ایسوں کو چاہیے کہ وہ جانے سے پہلے 41 مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو 41 مرتبہ پڑھ کر آپ چلے جائیں. انشاءاللہ عز و جل وہ سامنے والا آپ پر مہربان ہو جائے گا اور نوکری کے, جاب کے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے, اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ روزگار کے اسباب پیدا ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم گھر سے نکلیں تو وضو بنا کر نکلیں, انشاءاللہ عز و جل کامیابی حاصل ہوگی. صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے نکلیں. اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعات صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے, روزگار کے حصول میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے نکلیں. دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی. اپنے والدین سے دعائیں کرا کے اپنے گھروں سے نکلیں, انشاءاللہ عز و جل کامیابی حاصل ہوگی. مزید یہ کہ آپ بھی ہمارے تعبیرات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے, ان آزمائشوں کی کاٹ کروائیے, انشاءاللہ عز و جل یہ آزمائشیں ختم ہو جائیں گی تو آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اس کے بعد عارف بھائی آپ کی کال تھی, آپ نے کہا کہ 1 سال میں 2 دفعہ میرا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے, اور آپ نے بیٹے کے حوالے سے بھی کہا کہ محمد اویس بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں. آپ کا استخارہ کیا گیا عارف بھائی, تو استخارے میں گردش کا اشارہ آ رہا ہے, آپ کے معاملات گردش میں ہیں. اور آپ کے بیٹے کا جو استخارہ کیا گیا تو بیٹے کے استخارے میں یہ اشارہ آیا کہ نظر بد ہے آپ کے بچے کے ساتھ. روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے اپنے لیے بھی اور اپنے بچے کے لیے بھی. آپ کو چاہیے کہ آپ جب بھی گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھ لیا کریں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی حفاظت رہے گی. اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے, وہ آپ سماعت فرما لیں. بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. صبح و شام یہ وظیفہ آپ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جان, مال, اولاد, اہل و عیال اور ایمان کی حفاظت رہے گی. صبح و شام اس وظیفے کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے, انشاءاللہ عز و جل آپ کی بھی حفاظت رہے گی, آپ کے جان مال کی بھی حفاظت رہے گی اور ایمان کی بھی حفاظت رہے گی. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنا کوشش کر کے صدقہ بھی نکالتے رہیں, صدقہ نکال دیا کریں وقتاً فوقتاً, اپنے گھر والوں کا, بچوں کا صدقہ نکالتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے حفاظت رہے گی. دوسرا یہ کہ آپ کے بیٹے کے حوالے سے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. آپ کے بیٹے کا استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے محمد اویس کے ساتھ. تو روحانی علاج یہ ہے, سورۃ القلم 29ویں پارے میں سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ.
قرآن پاک کی یہ آیت، سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے بچے پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر سے حفاظت رہے گی۔ یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا، نظر سے حفاظت کا یہ وظیفہ بتایا گیا، روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ ابھی دعا یاد نہ ہو سکی ہو، یہ آیت یاد نہ ہو سکی ہو، تو مدنی پنصورہ یہ حاصل فرما لیجئے، اور الحمدللہ عز و جل یہ مدنی پنصورہ کی زیارت بھی کر لیں آپ۔ یہ مدنی پنصورہ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ بہت بہترین کتاب ہے، اور اس کے بارے میں تو امیر سنت نے فرمایا بھی ہے کہ اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس کتاب کو حاصل کریں، رکھیں گھر میں، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل، ہر طرح کے روحانی علاج، ہر چیز کا روحانی علاج الحمدللہ عز و جل اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور سلسلے میں بھی جو آپ کو روحانی علاج بتائے جاتے ہیں وہ بھی الحمدللہ عز و جل مدنی پنصورہ میں سے، امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ کی کتاب مدنی پنصورہ میں سے ہی بتائے جاتے ہیں، گھریلو علاج کتاب میں سے بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں کتابیں کوشش کر کے اپنے گھر میں رکھیں، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بہت سارے کار آمد مدنی پھول اس میں موجود ہیں، اور سورہ یاسین اس میں موجود ہے، سورۃ الملک اس میں موجود ہے، اس طرح کے صورتیں بھی الحمدللہ عز و جل ان میں موجود ہیں، اور بہت سارے مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس میں ملیں گے۔ تو یہ کتاب مدنی پنصورہ جتنا جلدی ہو سکے ہدیتاً حاصل کیجیے مکتبۃ المدینہ سے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ گھریلو علاج کتاب یہ بھی حاصل کیجیے، اس میں بھی بہت سارے الحمدللہ عز و جل گھریلو علاج لکھے ہوئے ہیں، اور یہ کتاب پڑھیں گے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور بہت سارے انشاءاللہ عز و جل علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، ہمارے خالد جاوید آپ نے نام بتایا تھا، آپ نے کہا کہ ہم نے کسی کو پیسے ادھار دیے ہیں، اور جن کو دیے ہیں وہاں سے اب پیسے نہیں مل پا رہے، اور پیسوں پر قبضہ کر لیا ہے، بہت کوششیں کر رہے ہیں لیکن پیسہ نہیں مل پا رہا۔ تو اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 2 رکعات نماز نفل پڑھیں، اور اس کے ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 75 مرتبہ یا مذلو یا مذلو یا مذلو میم ذال لام یا مذلو 75 مرتبہ پڑھیں، تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کا جائز حق مل جائے گا۔ اسی طرح صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی بہت آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کے جو پیسے پھنسے ہوئے ہیں ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ بہت جلد آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے، اس عمل کی کارڈ کروا لیجیے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، کارڈ کا عمل ایسا ہے، اگر کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی آفات میں مبتلا ہو چکے ہیں، یا جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، پراپرٹی پر قبضہ کر لیا ہے، ہمارا جائز حقوق پر اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، ہمیں ہمارا حق نہیں مل پا رہا ہو، تو ان تمام معاملات کی بالکل آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے کارڈ کروا لیجیے، اور انشاءاللہ عز و جل کارڈ کے عمل کی برکت سے آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا، اور آپ کو آپ کے جائز حقوق انشاءاللہ عز و جل مل جائیں گے۔ تعویذات اطاریہ کے بستوں کے ذریعے بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، اور ہماری دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کے سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، یہاں پر آپ اپنا نام، والدہ کا نام اور اپنا مسئلہ لکھ کر مجلس کو میل کر دیجئے، بھیج دیجئے، سبمٹ کرا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہاں آپ کی کارڈ کروا دی جائے گی، اور اللہ کی کرم سے آپ کو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید یہ کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کالز کی، آپ مدنی قافلے میں بھی سفر کریں، مدنی قافلے میں سفر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ایسے ایسے مریض جن کو شفا نہیں مل پا رہی تھی، ان کے نمائندوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا، الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوئی۔ بات ہوتی ہے اعتقاد کی، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جس کا اعتقاد جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔
تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی قافلے میں بھی سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید کالز کی طرف آپ کی بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کس مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ عثمان غور سے بات کر رہا ہوں، اور ہم ہر قسم کے لوگوں کے دھوکے سے بچیں، اس کے لیے ہمیں کچھ بتایا جائے۔ اللہ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ عثمان بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ محمد جمیل بات کر رہا ہوں میں لاہور سے۔ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بھی اپنا کوئی کاروبار کرتا ہوں تو اس میں فیل ہو جاتا ہوں، مجھے نقصان ہوتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا ہوں۔ برائے کرم یہ فرما دیجیے کہ اس کا حل کیا ہوگا اور اس کے لیے میں کیا کروں۔ انشاءاللہ عز و جل جمیل بھائی ابھی ہم آپ کو استخارہ کر کے بتاتے ہیں۔ ہمارے عثمان بھائی کی کال تھی، انہوں نے اپنی کسی پریشانی کا اظہار کیا، اس حوالے سے روحانی علاج بتا دیجیے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر قسم کے مرض سے، ہر قسم کے پریشانی سے بچتے رہیں۔ ان کو بہت ہی پیارا روحانی علاج انشاءاللہ عرض کیا جاتا ہے، توجہ سے سماعت کیجیے، اس پر عمل کریں کہ انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جحفہ اور ابوا دو مقامات کے درمیان سے گزر رہے تھے کہ ہمیں شدید آندھی اور تاریکی نے گھیر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی، اور مجھے سے فرمایا کہ اے عقبہ ان دونوں کے ذریعے پناہ مانگا کرو، کسی پناہ چاہنے والے نے اس کی مثل کسی چیز کے وسیلے سے پناہ نہیں مانگی۔ تو آپ بھی چاہیں تو اس کو وقتاً فوقتاً ان صورتوں کو سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھتے رہیں، خاص کر رات کو سونے سے پہلے بھی ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے استخارے کر دیے گئے۔ ہمارے جمیل بھائی کی آخری یہ قول تھی، جمیل بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ جو بھی میں کاروبار شروع کرتا ہوں فیل ہو جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جائز کاموں میں کامیابی عطا فرمائیں، دل برداشتہ نہ ہو، مایوس نہ ہو، کوشش جاری رکھیں، دعا بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو کامیابی نصیب۔ آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں فی الوقت گردش کا آپ کے ساتھ اشارہ آ رہا ہے، گردش میں معاملات ہیں آپ کے، اللہ خیر کرے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے، بہت پیارا روحانی علاج ہے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ روحانی علاج ہے، جن کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے کہ جو کام شروع کرتے ہیں اس میں اگر کامیابی نہیں ملتی یا وہ کام پورا نہیں ہوتا، تو ایسوں کو چاہیے کہ کام شروع کرنے سے پہلے، جو کوئی کسی جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعو یا نافعو یا نافعو 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ تو جمیل بھائی آپ بھی 20 مرتبہ یا نافعوں پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ مزید یہ کہ آپ ہمارے تعبیرات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، ان گردش کے جو معاملات میں آپ گھرے ہوئے ہیں ان کے کارڈ کروا لیجئے اور تعبیرات اطاریہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ذہن نصیب دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے جو راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے رہتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کے تمام گردش کے معاملات ختم ہو جائیں گے اور آپ کے کاروبار میں آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا، ترقی بھی ملے گی۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آخر میں ہم اپنے عزم کا اظہار بھی کر لیتے ہیں اور اپنے مدنی مقصد کو بھی دہرا لیتے ہیں، وہ مدنی مقصد جو ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے عطا فرمایا ہے۔ آئیے مل کر آپ اور ہم اس مدنی مقصد کو دہرا لیتے ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔
قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما یا ارحم الراحمین، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بے گھروں کو گھر عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے وہ اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، اپنے مسائل کا اظہار کیا، پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے مسائل حل فرما، ان کی بیماریاں دور فرما یا ارحم الراحمین۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، صحت تندرستی عافیت کے ساتھ عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، عافیت کے ساتھ ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،